خاصا لمبا سفر تھا، مسافر نے بستی کے آثار دیکھتے ہوئے سوچا۔ پھر اس نے چٹتی سی نظر اپنے دونوں پاؤں پر ڈالی جو مٹی سے اور دھول سے بری طرح اٹے ہوئے تھے۔ اس نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ رات ہونے سے قبل وہ بستی میں داخل ہو گیا تھا۔ وہ تیز تیز قدم بڑھاتا بستی میں داخل ہو گیا۔ بستی کیا تھی؟ آثار قدیمہ کا نمونہ تھی۔ اس نے جلدی ہی اندازہ لگا لیا کہ بستی اب کھنڈر بن چکی ہے۔ وہ مایوس ہو گیا۔ اس نے تو اپنی بستی کو اس لیے چھوڑا تھا کہ وہ بھی آہستہ آہستہ کھنڈر بن رہی تھی۔ بے حسی بڑھ گئی تھی، لا قانونیت کا دورہ تھا۔ پھر لوگ ایک دوسرے کو قتل کرنے لگے تھے۔ لوگوں کی تعداد گھٹتی چلی گئی۔ بستی کے چند لوگ ہجرت کرنے لگے۔ وہ بھی اس صورتحال سے گھبرا گیا۔ وہ نہ تو بلا وجہ قتل ہونا چاہتا تھا اور نہ ہی وہ اس کھنڈر بستی میں رہ سکتا تھا۔ مسافر نے زادِ راہ ساتھ لیا اور سفر پر روانہ ہو گیا۔ لیکن جس بستی میں وہ داخل ہوا وہ تو کھنڈر بن چکی تھی۔ مسافر نے بے دلی کے ساتھ کھنڈرات پر نظر ڈالی۔ تو کیا اسے ابھی سفر جاری رکھنا ہے؟ اس نے سوچا۔ لیکن اس کا تو بھوک اور پیاس سے بہت برا حال تھا۔ اس نے اپنا ارادہ بالکل ترک کر دیا تھا۔ وہ پریشانی کے عالم میں ان کھنڈرات میں ٹہلنے لگا۔ پھر اس کی نظر بستی کے ایک گھر پر پڑی۔ وہ حیران رہ گیا۔ یہ کیا؟ دور کہیں بستی کے گھر میں دیے کی روشنی ٹمٹما رہی تھی۔ اس کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اب مسافر خوشی کے عالم میں اس گھر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ کون ہو تم؟ بوڑھے آدمی نے کھنکارتے ہوئے پوچھا۔ میں مسافر ہوں، مسافر نے جواب دیا۔ کس لیے آئے ہو؟ بوڑھے نے سوال کیا۔ میں نے اپنی بستی کو چھوڑ دیا ہے اور ہجرت کی ہے، مسافر نے جواب دیا۔ تم نے بستی کو کس لیے چھوڑا؟ بوڑھے نے حیرانی سے پوچھا۔ میری بستی تقریباً کھنڈر بن چکی تھی، مسافر نے جواب دیا۔ تو تم اس وقت کہاں موجود تھے؟ بوڑھے نے پوچھا۔ کھنڈرات میں، مسافر نے فی البدیہہ جواب دیا۔ تو اس کا مطلب ہے تمہارا سفر لا حاصل ہے۔ تم نے کھنڈرات سے سفر شروع کیا اور کھنڈرات میں ہی پہنچ گئے۔ نہیں، میں اپنے سفر کو جاری رکھوں گا، مسافر نے ایک نئے ولولے اور عزم سے کہا۔ بوڑھا مسکرا دیا۔ لیکن تم اس سنسان اور ویران بستی میں تنہا کیوں رہ رہے ہو؟ مسافر نے حیرت سے بوڑھے سے سوال کر ڈالا۔ بوڑھا ایک دم کھانسنے لگا، پھر کھانسی پر قابو پاتے ہوئے بولا۔ کچھ روز قبل بستی کے کتنے لوگ ہجرت کر چکے ہیں، بوڑھے نے تھکے سے لہجے میں کہا۔ لیکن کیوں؟ مسافر نے کہا۔ اس بستی سے احساس و محبت ختم ہو گیا۔ کچھ لوگوں نے باہمی لڑائیوں میں ایک دوسرے کو مار ڈالا اور کچھ ہجرت کر گئے۔ بوڑھے کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ لیکن اس بستی میں بغیر کھائے پیے تم زندہ کیسے ہو؟ مسافر نے حیرت سے سوال کیا۔ بوڑھا آدمی مسکرا دیا اور بولا۔ اس بستی کے دوسری طرف ایک کنواں ہے جس کا پانی کسی امرت سے کم نہیں۔ اس پانی کو پینے سے بھوک اور پیاس کا احساس مٹ جاتا ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے۔ اچھا، مسافر نے حیرت سے کہا۔ بوڑھے آدمی نے اپنی بات جاری رکھی۔ جب بستی کھنڈرات میں تبدیل ہو رہی تھی اور لوگ ہجرت کر رہے تھے تو بستی کے بہت بڑے بزرگ نے ہجرت سے قبل یہاں سے پانی پیا۔ یہ اس وقت بہت کڑوا پانی تھا۔ ان بزرگ نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ ہجرت کرنے والوں کے لیے اس پانی کو امرت بنا دے۔ بوڑھا یہ کہہ کر خاموش ہو گیا۔ پھر کیا ہوا؟ مسافر نے دلچسپی سے پوچھا۔ پھر پانی شہد کی طرح میٹھا ہو گیا۔ اس پانی میں یہ خاصیت پیدا ہو گئی ہے کہ اس کو پینے کے بعد بھوک اور پیاس کا احساس ختم ہو جاتا ہے۔ بوڑھا اپنی بات مکمل کر کے پھر کھانسنے لگا۔ اوہ! مسافر چونکا۔ میں یہ پانی پینا چاہتا ہوں، مسافر نے لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ بوڑھا چارپائی سے کھانستا اٹھا اور گھر کے کونے میں رکھی ہوئی زنبیل اٹھا لایا۔ مسافر نے اپنے ہاتھوں کا پیالہ بنایا اور بوڑھا آدمی اس پیالے میں پانی اڈیلتا چلا گیا۔ اسے بھوک اور پیاس کا احساس ہی نہ رہا تھا۔ وہ بڑی اولو العزمی سے سفر کو جاری رکھے ہوئے تھا۔ دور دور تک آبادی کا نام و نشان نہ تھا۔ اس کے سامنے سنسان راستہ تھا۔ کئی بار وہ کانٹے دار جھاڑیوں سے الجھ کر گر پڑتا، لیکن ابھی اس میں کچھ ہمت اور حوصلہ باقی تھا، لہٰذا وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ نہ جانے وہ کب سے سفر کر رہا تھا۔ وہ چلتا رہا لیکن اسے کہیں بھی آبادی نظر نہ آئی۔ آخرکار وہ تھک کر بیٹھ گیا۔ اس کا وجود تھکن سے ٹوٹ رہا تھا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ حوصلہ ہار دے، لیکن وہ ہمت ہار کر بھی کیا سکتا تھا؟ واپسی کا راستہ ناممکن تھا اور دوران سفر ٹھہرا موت، اس نے سوچا۔ پھر اس نے اپنا حوصلہ بڑھایا اور دل کو تسلی دی۔ منزل کے لیے سفر شرط اور سفر کے لیے قوت ارادی کی ضرورت ہے، پھر اسے قوت ارادی کے ذریعے لڑکھڑاتا
मुस्कुराता हुआ वो आगे बढ़ने लगा। अचानक आसमान को उसकी हालत पर तरस आ गया और वो मुसाफिर पर मेहरबान हो गया। हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। उसे अपने जिस्म पर पड़ने वाली बारिश की छींटें राहत और सुकून का एहसास देने लगी। वो कुछ देर के लिए रास्ते में बैठ गया, थोड़ा सा सस्ताने के लिए। न जाने किस वक्त उस पर ऊँघ सी तारी हो गई। अचानक वो बेदार हुआ। अभी शाम होने में खासी देर थी। जल्दी उसे एहसास हो गया कि उसे रात से पहले किसी बस्ती में पहुंचना है। यह ख्याल आते ही वो एकदम उठ खड़ा हुआ। कुछ देर आराम करने से उसमें कुछ तवानाई आ गई थी। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगा। उसने बस्ती के आसार देखकर खुदा का शुक्र अदा किया। ये बस्ती पिछली बस्ती से मुख्तलिफ थी। यहाँ पर कदरे चहल पहल थी। रात का वक्त था, इसलिए कहीं कहीं रोशनियाँ टिमटिमा रही थी। कुछ ही देर में वो बस्ती के बाजार में था। लोग कारोबार समेट कर घरों की तरफ जा रहे थे। उसे एक नान बाई की दुकान दिखाई दी। वो उस दुकान की तरफ लपका। 2 चपातियाँ दे दो, उसने चंद सिक्के नान बाई को थमाते हुए कहा। नान बाई ने सिक्कों को घुमा फिरा कर देखा और जेब में रखते हुए 2 चपातियाँ उसके हाथ में थमा दी। उसने पहला निवाला तोड़कर मुंह में डाला। मगर ये क्या, उसे तो भूख ही ना थी। फिर उसे बूढ़े का ख्याल आ गया जिसकी जंबील से उसने पानी पिया था। उस बूढ़े की भूख प्यास हमेशा के लिए ख़त्म हो चुकी थी। मुसाफिर ने सोचा। उसने रोटियां उसी दुकान पर रखी और वहाँ से आ गया। अब वो कहाँ जाए। वो बाजार में एक कोने में रखे हुए बेंच पर बैठकर सोचने लगा। थोड़ी देर में एक दुबला पतला सा नौजवान उसके बराबर आकर बैठ गया। मुसाफिर ने नौजवान का सरतापा जायजा लिया। नौजवान ने मुसाफिर की तरफ देखा। कौन हो तुम? नौजवान ने मुसाफिर से पूछा। मैं? मुसाफिर चौंका। जी आपसे पूछ रहा हूँ, नौजवान ने मुसाफिर से कहा। मैं मुसाफिर हूँ, मुसाफिर ने जवाब दिया। तुम मुसाफिर हो? नौजवान कदरे हैरान हुआ। मुसाफिर नौजवान की हैरत पर हैरान हुआ। लेकिन अभी तो सफ़र शुरू ही नहीं हुआ, नौजवान ने कहा। क्या मतलब? मुसाफिर ने पूछा। भाई अभी तो बस्ती में बेहिस्सी अपने इंतहा को नहीं पहुंची। अभी कुछ अखलाकी कदरें बाकी हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये सब कुछ बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा। बस्ती वीरान हो जाएगी, फिर कुछ लोग हिजरत कर जाएंगे, नौजवान ने बताया। तो क्या तुम भी बस्ती छोड़ दोगे? मुसाफिर ने नौजवान से पूछा। नहीं, नौजवान ने मताना से जवाब दिया। क्यों? मुसाफिर ने पूछा। मुझ में इतना हौसला और तहम्मुल नहीं है, नौजवान ने मायूसी से कहा। नौजवान की बात पर मुसाफिर को पिछली बस्ती का वो बूढ़ा याद आ गया जो सफ़र की सऊबतों से घबराता था। उसने बस्ती को ना छोड़ा था। लेकिन क्या तुम हिजरत करोगे? नौजवान ने मुसाफिर से पूछा। और फिर उसी लम्हे मुसाफिर को यकदम महसूस हुआ कि उसने तो अभी सफ़र शुरू ही नहीं किया है और उसके सामने अभी कठिन रास्ता बाकी है जो उसने तय कर